طرح پاکستان میں بھی یکساں تعلیمی نصاب ہوگا۔ امیر کا بچہ ہو یا غریب کا بچہ ہو، صدر کا بچہ ہو یا وزیر اعظم کا بچہ ہو یا کسی مزدور دہاڑی دار طبقے کسی مزدور کا بچہ ہو، سب کے سب یکساں تعلیمی نظام۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سنگل نیشنل کریکولم کو بڑے واضح انداز سے پیش کریں گے، بڑے واضح انداز سے میں آپ کو بتاؤں گا، اور آپ کو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ جو پوری لجنہ ہے، پوری لوبی ہے، اسے اس سنگل نیشنل کریکولم سے اصل میں تکلیف کیا ہے، یا پھر یہ جو مذہب بیزار لوگ ہیں انہیں نصاب سے مسئلہ ہے یا کسی اور چیز سے مسئلہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں ملک وقاص احمد۔ ناظرین، آج جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں یہ پوری دنیا کے اندر بہت سنا جا رہا ہے، اور پوری دنیا کے اندر اس پر بہت سی ریسرچ کی جا رہی ہے، اور پوری دنیا کے اندر لوگ اسے بڑے اہتمام سے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور بعض لوگ اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں۔ تو ناظرین، میں بات کر رہا ہوں سنگل نیشنل کریکولم کی، کہ اب یورپین کنٹریز کی طرح پاکستان میں بھی یکساں تعلیمی نصاب ہوگا۔ امیر کا بچہ ہو یا غریب کا بچہ ہو، صدر کا بچہ ہو یا وزیر اعظم کا بچہ ہو یا کسی مزدور دہاڑی دار طبقے کسی مزدور کا بچہ ہو، سب کے سب یکساں تعلیمی نظام پڑھیں گے۔ سب کے پاس کورسز سیم ہوگا، چاہے وہ پرائمری کلاس کا ہو، چاہے وہ 1 اسٹینڈرڈ کا ہو، 7 اسٹینڈرڈ کا ہو یا میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہو، سب کے سب جو بچے ہیں وہ یکساں نصاب پڑھیں گے۔ اب چاہے وہ سکول پرائیویٹ کا ہو، وہ چاہے سکول یا گورنمنٹ انسٹیٹیوشن کا ہو، سب کے سب ہر جگہ یکساں تعلیمی نصاب دیا جائے گا، اور یہ وہی تفریق تھی جسے مٹانا بہت ضروری تھا۔ اس یکساں تعلیمی نصاب پر ایک پوری کی پوری قوم، ایک پوری کی پوری لجنہ اور ایک پوری کی پوری لوبی اس کے خلاف کام کر رہی تھی، اور انہوں نے اپنی منافقت کو خود ہی عیاں کر دیا۔ جی ناظرین، میں بات کر رہا ہوں سنگل نیشنل کریکولم کی۔ بی بی سی نے بھی ایک آرٹیکل لکھ دیا ہے، اور اس کے اندر بی بی سی نے بھی اپنی منافقت کو ظاہر کر دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سنگل نیشنل کریکولم کو بڑے واضح انداز سے پیش کریں گے، بڑے واضح انداز سے میں آپ کو بتاؤں گا، اور آپ کو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ جو پوری لجنہ ہے، پوری لوبی ہے، اسے اس سنگل نیشنل کریکولم سے اصل میں تکلیف کیا ہے، یا پھر یہ جو مذہب بیزار لوگ ہیں انہیں نصاب سے مسئلہ ہے یا کسی اور چیز سے مسئلہ ہے۔ تو ناظرین کرام، میری اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیں گا، بڑے تفصیل سے اس پوری لائٹ کلاس کا ہم پوسٹ مارٹم کریں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ اس پوری کی پوری لجنہ کو، لوبی کو اصل میں یکساں تعلیمی نصاب سے تکلیف کیا ہے، اور انہیں کیا مسئلہ ہے جس کے خلاف یہ سارے کی ساری لجنہ، پوری کی پوری لوبی آپس میں ملی ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، میں آپ کے سامنے چند مثالیں رکھتا ہوں، وہ مثالیں آکسفورڈ کی ہیں، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے تنقید کس وجہ سے کی ہے، اور یہ بے بنیاد تنقید ہے کیا۔ جی ناظرین، پہلی اگزامپل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آکسفورڈ کی کتاب ہے، آکسفورڈ کی کتاب 3 اسٹینڈرڈ کی کتاب ہے، جس کے اندر مرد اور ایک بیٹا صوفے پر بیٹھا ہوا ہے، جبکہ ایک بیٹی زمین پر بیٹھی ہوئی، اور اس کے ساتھ بی بی سی نے یہ آرٹیکل لکھ دیا، اور بی بی سی نے اس کا بڑی منافقت کو ظاہر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ جی جو عورت ہے اس کو نیچا دکھایا گیا ہے اور مرد کو اونچا دکھایا گیا ہے۔ مطلب کہ انہوں نے آرٹیکل لکھا ہے کہ ایک بچہ اور اس کا والد صوفے پر بیٹھے ہیں، جبکہ اس کی بیٹی کو زمین پر بٹھایا ہوا ہے۔ آپ ان کی منٹیلٹی چیک کریں، آپ ان کی منافقت چیک کریں۔ ہو سکتا ہے بچی کو کوئی کام دیا ہو زمین پر بیٹھنے کے لیے، وہ کوئی کام کر رہی ہو، یا وہ ہوم ورک کر رہی ہو کہ صوفے پر بیٹھ کر اسے وہ کام نہ کیا جا رہا ہو، لیکن بی بی سی نے ایک پورا لمبا آرٹیکل لکھ دیا ہے کہ کس طرح مرد اور اس کا بیٹا صوفے پر بیٹھ کر اپنا راج جما رہے ہیں، اور لڑکی کو انہیں نوکرانی کی طرح زمین پر بٹھایا ہوا ہے۔ ناظرین کرام، دوسری اگزامپل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پروگریسو انگلش آکسفورڈ کی 1 اسٹینڈرڈ کی کتاب ہے، جس کے اندر دکھایا گیا کہ بچے کے ہاتھ میں، بوائے کے ہاتھ میں موبائل پکڑایا گیا ہے، اور لڑکی کے ہاتھ میں کھلونا، چھوٹا سا ایک کھلونا دکھایا گیا ہے۔ اور اب منافقت ظاہر کرنے والوں نے، مذہب بیزار طبقے نے اور الائٹ کلاس کو اس قدر تکلیف ہوئی اس پکچر سے، اس قدر مسئلہ ہوا انہیں اس پکچر سے، اور کہنے لگے ہیں کہ جی لڑکے کو تو موبائل دے دیا، وہ تو اپنی خوشیاں اور اپنا انٹرٹینمنٹ گیٹ کر رہا ہے، بچہ اپنے آپ کو ایک ریلیکسنگ وے میں اپنے آپ کو لے کر جا رہا ہے، جبکہ لڑکی کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کھلونا تھما دیا، اب وہ اسی کے ساتھ ساری زندگی گزارے گی۔ یعنی کہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مرد کو ایک اچھا انوائرمنٹ دیا جا رہا ہے، اور عورتوں کو کم سے کم تر دکھایا جا رہا ہے، اور پاکستان کی جو لجنہ ہے، پاکستان کی جو لوبی ہے، وہ بھی اس کے خلاف کام کر رہی ہے، اور اس کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے۔ ہم ابھی آگے دیکھیں گے اصل میں انہیں مسئلہ کیا ہے، اور ہمارا جو یکساں تعلیمی نصاب ہے وہ دکھانا کیا چاہ رہا ہے۔ ناظرین کرام، ایک اور اگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ناظرین کرام، تیسری اگزامپل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں،
کتاب ہے نیو آکسفورڈ ماڈرن انگلش بک 3۔ اس کے اندر دکھایا ہے کہ ایک جو والد ہے یا ایک مرد ہے، وہ کرسی پر بیٹھا ہے، وہ چیئر پر بیٹھا ہے اور کچھ پڑھ رہا ہے، جبکہ بچہ یا بچی درخت سے سیب اتار رہی ہے۔ اب منافقت ظاہر کرنے والوں نے خود کو عیاں کیا، خود کو ایکسپوز کر رہے ہیں اور اس پر منافقت کر رہے ہیں اور اس کے خلاف بات کر رہے ہیں، اس پکچر کے خلاف بات کر رہے ہیں کہ جی مرد جو ہے وہ اس بچے سے چائلڈ لیبر کروا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بچے کو کھیلنے کا اس نے ٹائم دیا ہو سکتا ہے بچے کو وہ پھل کا اتارنا سکھا رہا ہو، لیکن منافقت سے بھرے ان لوگوں کو مسئلہ کیا ہے؟ ان نصاب سے مسئلہ ہے یا کسی اور چیز سے مسئلہ ہے؟ یہ بھی آپ کو ویڈیو لاسٹ تک دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جی ناظرین، گریڈ 5 کی کتاب ہے، اصل میں گریڈ 5 کی کتاب ہے یہ، اور اصل میں اس کے اندر گھر کی مختلف سیٹنگز بتائی گئی ہیں کہ کبھی مرد جو ہے وہ صوفے پر بیٹھ کر کام کر رہا ہوتا ہے، جب کبھی لڑکا چیئر پر بیٹھ کر کام کر رہا ہوتا ہے، یا کبھی لڑکی صوفے پر بیٹھ کر کام کر رہی ہوتی ہے یا بیڈ پر بیٹھ کر کام کر رہی ہوتی ہے، یا پھر کبھی وہ بچی یا اس کی ماں زمین پر بیٹھ کر سبزی بنا رہی ہوتی ہے، سبزی کاٹ رہی ہوتی ہے۔ لیکن انہوں نے اس کے خلاف بھی پروپیگنڈا کیا اور بتایا کہ بھی یہ تو عورتوں کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یکساں تعلیمی نصاب ہی نہیں ہونا چاہیے۔ ایلیٹ کلاس جو ہے وہ اصل میں اس کے خلاف ہے کہ ہمارے بچوں کو بھی اب انہی بچوں کے جیسا نصاب پڑھایا جائے گا جو غریب بچے پڑھتے ہیں۔ جو غریب بچے ہیں اور امیر بچے ہیں وہ ایک ہی سٹینڈرڈ کے اندر، ایک ہی رو کے اندر، ایک ہی لجنہ کے اندر بیٹھ کر وہ نصاب پڑھیں گے۔ اصل میں یہ تکلیف ہے انہیں۔ اردو کی کتاب جماعت اول کے خلاف جو پاکستان کے اندر جو کتاب شائع کی گئی ہے، اس کے خلاف بھی یہی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ یہ پروپیگنڈا جو ہے وہ آدھا سچ ہے، اور ناظرین کرام یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ جو آدھا سچ ہے وہ پورے جھوٹ سے بھی زیادہ مہلک ہوتا ہے۔ سب سے بڑی تکلیف میں آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو یکساں تعلیمی نصاب ہے، یہ جو نیا نصاب پاکستان کی گورنمنٹ نے ڈیزائن کیا ہے، اس میں ہمارے بچوں کو کیا کچھ سکھایا گیا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ غریدہ فاروقی جو پاکستان کی ایک اینکر ہیں، انہیں بھی اس یکساں تعلیمی نصاب پر بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ نہ جانے کہ انہیں اس یکساں تعلیمی نصاب پر بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ ناظرین کرام، غریدہ فاروقی نے عید پر ایک ٹویٹ کیا تھا، اور جس کے اندر انہوں نے لکھا تھا کہ بلڈ شیڈ بند کریں اور عید کا اصل مقصد ڈھونڈیں، اور یہ جو جانوروں کا خون ہے اسے بہانا بند کریں۔ اور یہی غریدہ فاروقی جو کہ 2 سال پہلے ہی اسٹیٹس لگا رہی تھی کہ مجھے نہاری بہت زیادہ پسند ہے۔ اصل تکلیف انہیں اس وقت ہوتی ہے جب غریب کا بچہ بھی یا پھر جب غریب بھی گوشت کھا رہا ہو، تب انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، اب جو ایلیٹ کلاس ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو پیسہ ہے، تو ہمارے بچے ان غریب کے بچوں کی جیسے تعلیم حاصل کیوں کریں؟ ہمارے بچوں کے تو اسکول الگ ہونے چاہیے، ہمارے بچوں کے ادارے الگ ہونے چاہیے، ہمارے بچوں کا نصاب الگ ہونا چاہیے۔ جو غریب کا بچہ ہے وہ الف بے پے تے ٹے پڑھے، اور جو امیر کا بچہ ہے وہ اے فار ایپل، بی فار بال، سی فار کیٹ پڑھے، اور جبکہ غریب کا بچہ یہ چیزیں نہ پڑھیں۔ اور ہماری حکومت نے اس منافقت کو ختم کرتے ہوئے ایک یکساں تعلیمی نصاب ڈیزائن کیا ہے، اور انشاءاللہ اس سال اسے امپلیمنٹ بھی کر دیا گیا۔ کچھ چیزیں ہیں جو آپ نے بہت غور سے دیکھنی ہیں۔ اب ایسی چیزوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو ہمارے اس کورس کے اندر چیزیں سکھائی گئی ہیں۔ سب سے پہلے ایک آرٹیکل ہے بی اویئر بی سیف۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ نے باہر جب جائیں گے، کوئی بچہ جب باہر جاتا ہے تو اس نے کسی شخص سے یا کسی بچے سے کوئی چیز نہیں لینی۔ اس چیز کی تو ہمیں ضرورت ہے۔ پہلے نصاب کے اندر ایسی چیزیں نہیں ڈالی گئی تھی، اب گورنمنٹ نے، پاکستان کی گورنمنٹ نے یہ بہت اچھا سٹیپ لیا ہے اور بچوں کو یہ چیزیں ابھی سے سکھانا سٹارٹ کر دی ہیں۔ اب اسی تصویر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور شخص کسی بچے کو کوئی چیز دے رہا ہے، تو بچی کہتی ہے کہ میں کسی اجنبی سے کوئی چیز نہیں لیتی۔ تو اس میں غلط کیا ہے؟ اصل میں مذہب بیزار لوگوں کو اس سے مسئلہ یہ ہے، ایلیٹ کلاس کو اس سے مسئلہ یہ ہے کہ غریب کا بچہ بھی اب یہ سب کچھ سیکھ جائے گا اور امیر کا بچہ بھی یہ سب کچھ سیکھ جائے گا۔ اصل مسئلہ تو انہیں یہ ہے، ٹو یو یور ریلیجن ٹو می مائی ریلیجن۔ یہ بچوں کو سکھایا گیا ہے کہ آپ کا مذہب آپ کے لیے قابل عزت ہے اور ہمارا مذہب ہمارے لیے قابل عزت ہے۔ یہ مذہب کی ساری چیزیں اس سنگل نیشنل کریکولم کے اندر جو ہے ڈسکس کی گئی ہیں۔ ہمارے گورنمنٹ نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ ایک ایسی چیزوں کو بھی نصاب کے اندر لے کر آئے ہیں کہ جو بڑے واضح انداز سے بچوں کی تربیت کر رہی ہے۔ پہلے جو تعلیمی نظام تھا ہمارا یہاں، بچوں کا جو کورس تھا، اس کے اندر بچوں کی تربیت کے لیے کچھ ایسی چیزیں نہیں تھیں۔ وہی پرانے سالوں سے بچوں کو وہی چیزیں پڑھائی اور سکھائی اور رٹا لگایا جاتا تھا، لیکن اب بچوں کے اندر کچھ شعور ڈالا جائے گا، بچوں کے اندر وہ ایسی چیزیں بچوں کو سکھائی جائیں گی جو ان کی ضرورت ہے۔ اصل میں مذہب بیزار لوگوں کو مسئلہ یہ ہے کہ ان کی روزی روٹی بند ہو جائے گی، اور ان کے بیرون ملک کے دورے بند ہو جائیں گے، ان کی کانفرنسیں بند ہو جائیں گی، اور اصل تکلیف میں آپ کو بتاؤں بھلا کیا ہے؟ اصل تکلیف انہیں یہ ہے کہ کہیں غریب کا بچہ آگے نہ بڑھ جائے۔
تو ناظرین آج کا ٹاپک یہیں پہ ختم ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ سنگل نیشنل کریکلم پر لوگوں نے کس طرح اپنی منافقت ظاہر کی، اور یہ سنگل نیشنل کریکلم ہمارے بچوں کی ضرورت ہے، نہ کہ ہم اس کے اندر کوئی ڈیفرنس پیدا کر رہے ہیں، بلکہ ہمارے بچے اسے اپنی براٹ اپ جو ہے اسے اچھے انداز سے کر سکیں گے، ہمارے بچوں کے اندر نشو و نما اچھی ہوگی، ہمارے بچوں کی بالیدگی اچھی ہوگی، اور ہمارے بچوں کی تربیت بھی اچھی ہوگی۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔